اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا صفحہ نمبر پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 199 تا 193۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی خلقکم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليهم أدعوتموهم أم أنتم صامتون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے پاس آ کر تسکین حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو عورت نے حمل کا ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا جسے لے کر وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے اپنے پروردگار سے اللہ سے یوں دعا کی، اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم ضرور بالضرور تیرا شکر ادا کریں گے۔ لیکن جب اللہ نے ان کو ایک تندرست بچہ دے دیا تو ان دونوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے کہیں بلند اور برتر ہے۔ کیا وہ ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے، اور جو نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود وہ اپنی مدد کرتے ہیں، اور اگر تم انہیں کسی صحیح راستے کی طرف دعوت دو تو وہ تمہاری بات نہ مانے، بلکہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور علم غیب کے متعلق ارشاد فرمایا، اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کی ابتدا وہ کیسے ہوئی اس کو بیان کیا، اور ساتھ ساتھ شرک کی تردید بیان فرمائی۔ ازدواجی زندگی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے، مرد کے لیے بیوی اس کے سکون کا ذریعہ ہے۔ انسان تھکا ماندہ گھر جب آتا ہے تو اسے سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو اکیلے تھے، تنہا تھے، تو ان کے تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی بیران سے پیدا فرمایا، تو ان سے وہ تسکین حاصل۔ پھر وہ ان مرد نے جب عورت کو ڈھانک لیا تو ہلکا سا حمل ہو گیا، پھر وہ لے کر چلتی پھرتی رہی، کچھ عرصے کے بعد وہ اولاد
سے وہ جو ہے بہروارو ہوئے تو دعا کرنے لگے اولاد کے آنے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ انسان کی حقیقت کو بھی واضح الفاظ میں جو ہے بیان فرمایا کہ جب بندہ اس امید میں ہوتا ہے تو پہلے منتیں، نظریں، نیازیں چڑھانے کی فکر میں ہوتا ہے کہ اللہ کرے یہ ایسا ہو جائے تو اس کو میں ایسے کروں گا، ایسے کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل ہمارے سامنے بیان کر دی قرآن پاک میں، حضرت مریم علیہ السلام کی۔ انہوں نے بھی، ان کی والدہ نے نظر مانی تھی، تو نظر ماننی پڑے بھی تو پھر مانو کہ اللہ کے نام کی۔ اگر اللہ نے مجھے اولاد دی تو یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے ایسا عمل کروں گی، یعنی میں اتنے روزے رکھوں گی یا تیرا شکرانہ ادا کروں گی، میں تیرے گھر کا طواف کروں گی، میں تیرے راستے میں اتنا صدقہ کروں گی، تو میں تیرے راستے میں اپنی اولاد کو وقف کر دوں گی، حافظ قرآن بناؤں گی، عالم بناؤں گی۔ تو اس طرح کی نظریں ماننا یہ جائز ہے۔ جو آج ہمارے ہاں جو طریقہ رائج ہے، قرآن نے اس کی واضح الفاظ میں تردید بیان کی ہے۔ وہ جو ہمارے ہاں مشرکانہ یہ ہے کہ یہ میری اولاد ہوگی تو میں فلاں بزرگ کے نام پر اسے وقف کر دوں گی، یا فلاں مزار پر یہ پہرا دے گی، یا اس طرح کا یہ عمل جو ہے یہ اس سے بالکل یہ طور پر قرآن نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لیتا ہے، سور و پکار کسی اور کو، میں نے جی فلاں تعویذ لیا تھا، فلاں بزرگ کے مزار پر چادر چڑھائی تھی۔ یہ طریقہ کار جو ہے یہ غلط ہے۔ اور جانتے ہو جی جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، فرمایا کہ یہ خود تو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے، یہ کیا اللہ کے ساتھ جن کو شریک بنایا جا رہا ہے، کیا یہ کچھ کوئی جو شریک میں ٹھہراتے ہو اللہ کے ساتھ، بھئی یہ بھی اللہ کے شریک ہے، اللہ کے پیارے، انہوں نے کوئی چیز بنائی؟ انہوں نے کیا بنایا؟ کو بتلاؤ کوئی چیز انہوں نے پیدا کی ہے، تخلیق ان کی ہے تو ان کی ایجاد گری کوئی ہے تو وہ بتلاؤ، نہیں تو بلکہ خود وہ ان کو بھی پیدا کیا گیا، ان کو بھی تو پیدا کیا گیا۔ فرمایا ان کے اندر تو طاقت ہی نہیں وہ کسی کی مدد کر سکتے، وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ انسان کے اوپر 10 مکھی حملہ کر دیں وہ کتنی پر وہ جو ہے قادر ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب مثال بیان کی ہے مکھی کی۔ فرمایا اگر تمہارے کھانے سے وہ لے کر اڑ جائے تو تمہارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے اس مکھی سے لے سکو، اس مکھی سے لے سکو۔ ایوک فرمایا ان کے ساتھ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، تم ان کو جو ہے پکارو، تو پکارو نہ پکارو تمہارے لیے برابر ہے۔ بہرحال یہ عمل بہت غلط۔ تو ایک اور ہوئے اللہ کے بزرگ یعنی مولانا الطاف حسین رحمہ اللہ، انہوں نے نا مسلمانوں کا عجیب نقشہ کھینچا ہے شرک کے حوالے سے۔ انہوں نے دیکھا نا پہلے وہ سر سید کے جو ہے ہم اثر تھے، وہ حضرت شاہ اسحاق رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے، مولانا الطاف حسین حالی رحمہ اللہ، مسدس حالی ان کی کتاب ہے، وہ ملتی ہے بازار سے۔ تو وہ مسلمانوں کی حالت کو اس الفاظ میں بیان کرتے، کرے غیر گر بت کافر تو پوجا تو کافر، کرے غیر بت کی کافر پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر باہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کر مانگے دعائیں، نہ ایمان میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یہ انہوں نے نقشہ کھینچا ہے۔ بہرحال ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے، شرک خواہ کسی قسم کا بھی ہو یہ حرام ہے، یہ اللہ کی جنت سے محروم کر دینے والا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہی کچھ بیان ہوا ہے، دیکھیے آیات کا ترجمہ۔ فرمایا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها
فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی بنائی، حضرت آدم کا ذکر ہے، اور ان کی بیوی انہی سے ہے، اور تاکہ وہ اس کے پاس آ کر تسکین حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو عورت نے حمل کا ایک ہلکا سا بوجھ اٹھا لیا جسے لے کر وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی نے اپنے پروردگار اللہ سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم ضرور بھی ضرور تیرا شکر ادا کریں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما، لیکن جب اللہ نے ان کو ایک تندرست بچہ دیا تو ان دونوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اور حالانکہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے کہیں بلند اور برتر ہے۔ ایشرکون، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حالت بیان کی ہے عام مومنوں کی، یہ حضرت آدم کی نہیں ہے۔ آدم کو تو بطور تمثیل کے بیان کیا ہے، فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ایسی چیزوں کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک مانتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود ان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور جو نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور اگر تم انہیں کسی صحیح راستے کی طرف دعوت دو تو وہ تمہاری بات نہ مانے، بلکہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات کو پورا عمل کرنے کی توفیق ہے۔